جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں حضرت مدنی میاں صاحب کے ہی کی اترن پہناؤں گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کا بچپنا کیسے گزرا؟ والد کے شکل میں آپ کو غازی ملت کیسے نظر آئے؟ اور اس وقت ہمارے حالات بھی بہت تنگ تھے۔ اللہ۔ ایک کرائے کا مکان تھا، جی، مکان بھی چوتا تھا، پانی ٹپکتا تھا، اللہ۔ اور کچھوچا شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک بہت ہی دیہی علاقے میں، گاؤں میں، جہاں نہ بجلی نہ کچھ، اس گاؤں میں مجھے رکھا حفظ قرآن اور قرأت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہندوستان کے علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ فتنہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان باہر نکلنے سے ڈرتا ہے، اور ایک اسٹیٹ کا مسلمان دوسرے اسٹیٹ کو جانے کے لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اس اسٹیٹ میں کسی کی موب لنچنگ ہو گئی تھی۔ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم اس دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ بالکل۔ آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم، جو دھوکہ دے وہ ہم، کہ جتنا مجھے پڑھنے کا شوق تھا جی، اس سے کہیں زیادہ میرے والد صاحب کو مجھے پڑھانے کا شوق۔ سبحان اللہ۔ دیکھا تو حضرت رونے لگے والد صاحب اور فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی چور آیا تھا، آپ نے اسے ولی بنا دیا تھا، جی، ابھی آپ کا بیٹا لے کے آیا ہوں، دیکھیں کیا بناتے ہیں۔ اللہ۔ میرے برادر نسبتی تھے سلمان میاں، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ نصرت فتح علی خان کی ایک سما کی جو ایک کیسٹ ہے جی۔ مولا علی کی شان میں، علی مردان علی، وہ انہوں نے گاڑی میں لگا دی۔ تو جب میں نے اپنی والدہ کو چادر ایسے پکڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی بغیر کسی ارادے کے میں نے بھی چادر پکڑ سبحان اللہ۔ کہ میں فجر کی نماز کے بعد اکثر مکہ مکرمہ چلا جاتا تھا، زمزم لے کے آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا بیٹا ہوتا تو وہ اپنے باپ کو روک سکتا تھا، جی، کہ اس عمر میں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے ہم بھائیوں کو بیٹھال کے یہ بات کہی بھی۔ پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، جو ویڈیوز وائرل ہوئے، آپ مزدوروں کا ساتھ دے رہے ہیں، غازی ملت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک نئے پروگرام میں، نئے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ نے 2 پوڈ کاسٹ دیکھیں اور یہ ہمارا 3را ایپیسوڈ ہے، اور ناظرین ان پوڈ کاسٹ میں جو ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو صوفیاء اعظام ہیں، ان کو بلوایا جاتا ہے، وہ ہمارے مہمان بنتے ہیں، پھر ان سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں اور پھر تھوڑے دینی سوالات ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے جو مہمان آج ہمارے بنے ہیں، جو دنیا سنیت میں اپنا کچھ الگ ہی انداز رکھتے ہیں، سبحان اللہ، دنیا بھر میں حضرت کے نورانی بیانات، ان کے لیکچرز سنے جاتے ہیں اور بہت ہی پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ کئی سالوں سے آپ دینی خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اولاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور نبی رائے شاہ سمنا حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوبصورتی اور نورانیت عطا کی ہے۔ جب بھی میں نے حضرت کی زیارت کی ہے، میری زبان سے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہر بار نکلا ہے، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ حضرت کی زیارت کریں گے، میری امید ہے آپ کو بھی یہ شعر ضرور سے یاد آئے گا۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں شہزادہ غازی ملت علامہ ہاشمی میاں صاحب قبلہ، حضور تاج العلماء حضرت علامہ حافظ و قاری سید نورانی میاں اشرفی جیلانی کچوچی صاحب قبلہ۔ حضرت، ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ عامر قادری پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں ہی نہیں، انشاءاللہ جب یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو آپ کے مریدین ہو یا دنیا سنیت کا ہر شخص آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو حضور، سب سے پہلے سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سے شروعات یہی ہوگی کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، اور کس جگہ پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ پوڈ کاسٹ پوری ٹیم کا اور یہ عامر قادری جو چینل ہے اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ فرصت کے چند لمحے تھے میرے لیے
اسے بھی آپ نے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ماشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر جزیل آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دے. آمین ثم آمین. میری پیدائش جو ہے وہ 27 جنوری 1976 کو کچھوچا شریف سے بالکل متصل میری نانی کا گھر تھا. میرا ننیال ہے ٹانڈا, جی دریائے سرجو, دریائے گاگرا کے بالکل ساحل پہ شہر ہے. مخدوم پاک بھی وہاں جا چکے ہیں. اس شہر کے ایک گاؤں, ایک چھوٹے سے محلے میں, سکراول میں جی جو ہے پیدائش ہوئی. 27 جنوری 1976 بروز منگل, یہ جی جو ہے سیشنبہ کا دن تھا, اور اس کے حساب سے اسلامک سے دیکھا جائے تو 24 محرم 1396 ہجری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امید ہے کہ اور دعا ہم یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر اچھی صحت کے ساتھ عطا کریں تاکہ آپ اپنا فیض امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں. بارک اللہ بارک اللہ. تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کے والد وہ ہیں جس پر صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ پوری سنیت کو ناز ہے, حضور غازی ملت, جن کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے الحمدللہ. بے شک. تو اللہ نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ کے وہ والد ہیں. تو آپ کا بچپنا کیسے گزرا, والد کے شکل میں آپ کو غازی ملت کیسے نظر آئے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. آپ نے بچپنے کی بات کی ہے تو میں روز اول سے ایک چیز بتاؤں کہ جی میری نانی مرحومہ مخدومہ, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, آمین آمین, ان کا پیار ہم لوگوں کو بہت ملا. جی اور انہی کی زیر عاطفت ہم لوگوں کی پرورش ہوئی. جی وہ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتی تھی. سبحان اللہ. بے پناہ محبت, بے پناہ عقیدت. جی تو انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں حضرت مدنی میاں صاحب کے ہی کی اترن پہناؤں گی. اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے میری ولادت سے 3-4 دن پہلے وہ حضرت کے پاس گئیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی سوتی کا کوئی پرانا کرتا دے دیں. جی تو کہا کیوں؟ کہ وہ گھر میں میرا نواسا آنے والا ہے, جی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کرتے سے 3-4 کرتے بنا کے اس کو پہناؤں. اللہ اکبر. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیسے معلوم کہ نواسا آنے والا, ہو سکتا ہے نواسی ہو. اللہ. کہا اگر نواسی ہوگی تو فراق بنا دوں گی, نواسا ہوا تو کرتا بنا دوں گی. سبحان لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلا لباس جو وہ اس دنیا میں پہنے وہ آپ کا اترا ہوا پہنے. اللہ اکبر. حضرت نے ہی میرا نام سید محمد نورانی رکھا. میں پیدائش کے جب سے میں نے ہوش سنبھالا, اسکول جانے کی عمر ہوئی تو ہم لوگ فیض آباد میں رہتے تھے. جی اور اس وقت ہمارے حالات بھی بہت بہت تنگ تھے. اللہ. ایک کرائے کا مکان تھا, جی مکان بھی چوتا تھا, پانی ٹپکتا تھا. اللہ. تو اس کے بعد پھر ایک دوسرا کرائے کا مکان ناکا مظفرہ فیض آباد سٹی میں لیا. جی اور اس دوران میں نرسری کے جی فرسٹ اسٹینڈرڈ تک جی میں فیض آباد ہی میں رہا. پھر کچھوچا شریف آ گئے جی اور وہاں پر سیکولر ایجوکیشن جو ہماری ہے اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا. جی اور کلاس 8 تک جب میں پہنچا تو میری عمر 11 سال یا 12 سال کی ہو چکی جی تھی. جی تو میرے جو ریزلٹس آتے تھے وہ بہت ہی تشفی بخش ہوتے تھے. جی. خاص کر ہمارے بچپن کے زمانے میں 5th کلاس کا بھی ایگزام بورڈ کا ہوتا تھا. اچھا. 10 کا تو ہوتا ہی تھا, 5th کا اور 8 کا بھی بورڈ کا ہوتا تھا. تو کیونکہ سرکاری اسکول تھا تو ہمارا بورڈ تھا. تو کچھوچا شریف سے 3-4 کلومیٹر دور بسکھاری ایک قصبہ ہے, جی وہ بھی کچھوچے کے اندر ہی ہے. وہاں جو ہے ہمارا سینٹر تھا, قریب 12-14 اسکولوں کے بچوں کا سینٹر تھا. جی. تو اس میں میں نے ٹاپ کیا تھا. اللہ سبحان. اور اخبار میں میری فوٹو آئی تھی. تو جب فوٹو آئی تو سب بہت خوش تھے, لیکن والد صاحب کے چہرے پہ فکر کی لکیر تھی. اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ سب خوشی منا رہے ہیں, آپ کا بیٹا اس نے ٹاپ کیا, آپ فکر مند کیوں ہیں؟ کہا میں اس لیے فکر مند ہوں کہ اب اگر میں نے اسے مزید اسکول میں رکھا جی تو اس کی جو پروگریس ہے وہ مجھے مجبور کر دے گی اس کو اسی پہ رکھنے پہ. جی. اور پھر یہ آگے پڑھ کے IAS PCS تو بن سکتا ہے, لیکن جو میں بنانا چاہتا ہوں وہ نہیں بن سکتا. جی. تو پھر حضرت نے امیڈیٹ مجھے وہاں سے نکالا اللہ. اور کچھوچا شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک بہت ہی دیہی علاقے میں, گاؤں میں, جہاں نہ بجلی نہ کچھ, اس گاؤں میں مجھے رکھا حفظ قرآن اور قرأت کے لیے. سبحان اللہ. اور دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبھا ضلع بستی. جی. اس زمانے میں اس ادارے میں ہندوستان کے جو بڑے بڑے قراء ہیں اور حفاظ جیسے قاری احمد ضیاء اظہری صاحب, قاری مطلوب صاحب, جی. قاری شاہروم صاحب, قاری غلام غوث الورا صاحب, یہ
ٹاپ کیلیبر کے لوگ تھے، یہ وہاں اس وقت پڑھاتے تھے، تو ان کے زیر سایہ رکھا اور میں نے وہیں حفظ کیا، پھر قرأت روایت حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر قرأت سبا بھی کیا، اور یہ کرنے کے بعد 91 میں میں پھر مدرسے میں 92 میں پھر میں مدرسے میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جیسے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بورڈ کے ایگزام میں حضرت نے ٹاپ کیا تھا، اب آگے بڑھ کر کے آپ IAS یا IPS بھی آسانی کے ساتھ بن سکتے تھے، اور حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت غربت کا دور تھا اور کرائے کے مکان میں آپ رہتے تھے، تو حضور غازی ملت نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ہم غربت کے دور میں ہیں، بچہ پڑھ لے گا، اچھی کمائی ہوگی، سرکاری جاب ہوگا تو ہماری بھی زندگی میں خوشحالی آئے گی، یہ نہیں سوچا، بلکہ ایک ولی کی سوچ دیکھیں، انہوں نے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا، اور بے شک وہ قربانی آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر اس وقت وہ قربانی نہیں ہوتی تو یہ عظیم شخصیت شاید کہ ہمارے آگے اس طریقے سے نہ بیٹھی ہو۔ غازی ملت کی بڑی قربانی ہے، اور حضرت کی بھی کوششیں تھیں تو جو یہاں تک پہنچے الحمدللہ۔ تو حضور، پرسنل سوال سے ہٹ کر ایک اور میں سوال، کیونکہ یہاں پر امت مسلمہ کی بات چھڑی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو دور گزر رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور ذریعے ہو، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور اکثر ہندوستان کے علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ فتنہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان باہر نکلنے سے ڈرتا ہے، اور ایک اسٹیٹ کا مسلمان دوسرے اسٹیٹ کو جانے کے لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اس اسٹیٹ میں کسی کی موب لنچنگ ہو گئی تھی۔ تو حضور، اس دور میں آپ مسلمانوں کو کس طریقے سے آپ ان کی اصلاح فرمائیں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں؟ بلا شبہ یہ بہت ہی چیلنجنگ دور ہے، جی، سبق آموز ہے، اور جہاں ہمیں یہ دور آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، وہیں ہمیں بہت سارے اسباق اور دروس بھی دے رہا ہے۔ بالکل بالکل حق ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن مقدس میں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر جی، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، یعنی پوری دنیا میں فتنوں، فساد، وبائیں اور بلائیں آ گئیں تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، جو تم نے خود کی۔ اللہ پاک صاف فرما رہا ہے، آگے ارشاد ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ مزہ ہم جو ان کو چکھاتے ہیں وہ کیوں؟ کہ جنہوں نے ایسے عمل کیے ہیں ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ مزہ چکھتے چکھتے وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ تو دراصل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ حق ہے۔ تو اس کی رحمت اس بات کو کیسے گوارا کرے کہ اس کا کوئی بندہ، اور خاص کر کلمہ گو بندہ، جی جہنم میں جائے۔ اللہ، اب ہمارے پاس جنت میں جانے کے کوئی ایسے اعمال و اسباب نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرتا ہے سبحان اللہ، جس کے ذریعے ہماری سخت ترین آزمائش ہوتی ہے۔ یہ جو فتن و فساد ہے جس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، اگر ان میں ہم غور کریں تو یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے۔ جی، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک تو حب دنیا، بے راہ روی، ہماری فیشن پرستی، اور خوف الہی اور خوف آخرت کا نہ ہونا، جی، اس چیز نے ہمیں اس دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے۔ بالکل۔ آج سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی یہ ضروری ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ فانی دنیا ہے، اس دنیا سے پہلے بھی ہم کسی دنیا میں تھے، جی جی جی، اور اس دنیا کو چھوڑ کر بھی ہم کسی دنیا میں جائیں گے۔ یہاں پرماننٹ ہمارا اسٹے نہیں ہے، بالکل، یہ صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ بالکل، ایک ٹریولر جب سفر کرتا ہے تو وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ اپنا سامان اتارتا ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں اترتا، وہاں خود اتر کے وہ چائے پانی پی لیتا ہے، بالکل بالکل حق فرمائے، لیکن سامان لے کے وہ وہیں اترے گا جہاں کا اس نے ٹکٹ کٹایا ہے۔ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم اس دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ بالکل، اور اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، بڑی لمبی آیت ہے کہ ہم نے نظر فریب بنا دیا ہے اس دنیا کی خوبصورتی کو شہوات کی محبت کے ذریعے۔ اللہ، تو یہ جو ہمارے ڈیزائر ہے، ہمارے ایمبیشنز، ہمارا لسٹ ہے جس کو ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں، ہم اس کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ آج جو سب سے برے حالات ہم سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس کا اگر سب سے بنیادی کوئی محرک ہے، کوئی سب سے بنیادی سبب ہے، تو جناب وہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں
اپنے مقصد سے، اپنے سبب پیدائش سے، اپنے گول سے پھر کر صرف حب دنیا، نفس پرستی میں یہ بھول گئے کہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑنی، اللہ کیونکہ ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تو جب ہمارا آنا، ہمارا جانا ہماری مرضی سے نہیں تو ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیا ہوگا؟ تو اب یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بنیادی چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ ایک بہت واسٹ عنوان ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن تقوی کو یوں سمجھیں کہ اللہ کا تقویٰ اتنا قیمتی ہے کہ بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اس سے دور بھاگتا ہے۔ سانپ سے ڈرا بھاگا، بندوق سے ڈرا بھاگا، تلوار سے ڈرا، موت سے ڈرا بھاگا۔ تو انسان جس سے ڈرتا ہے اسی سے بھاگتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا صرف اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل حق فرمایا۔ آج ہم جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم سب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ پہلے میں بھیڑیے سے ڈرتا تھا، بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ، کیونکہ پہلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تو اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ، تو آج ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں چھپے ہوئے ان بھیڑیوں کو، ان درندوں کو یہ احساس دلائیں کہ تم کس کو آنکھیں دکھا رہے ہو، اگر ہم اسلام کی شوکت و عظمت کا سکہ منوانے کی کوشش کریں، اگر ہم بدر و حنین کے مجاہدین کی داستان دوبارہ لوگوں کے دل و دماغ پہ ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کفر کے تابوت پہ چڑھ کر توحید کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ ہم جتنا اللہ سے ڈرتے جائیں گے یہ دنیا ہم سے ڈرتی جائے گی۔ آج ہم سے کوئی نہیں ڈرتا کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ بالکل، ہم بھول گئے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک اچھے مسلمان بنے۔ جب ہم ایک اچھے مسلمان ہوں گے تو ایک اچھے انسان بھی ہوں گے، ایک اچھے باپ بھی ہوں گے، ایک اچھے شوہر بھی ہوں گے، ایک اچھے بیٹے بھی ہوں گے، ایک اچھے بھائی بھی ہوں گے، ایک اچھے استاذ بھی ہوں گے، ایک اچھے شہری بھی ہوں گے، ایک اچھے ناگرک بھی ہوں گے۔ مسلمان میں سب سمٹ گئے۔ ہاں، ایک اچھا مسلمان بننا بہت ضروری ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہو۔ تو آج یہ میرا پیغام میری پوری قوم کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ میں وہ رکھیں۔ بالکل حق فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ جو آپ نے آخری جملہ کہا کہ مسلمان بن کے رہیں، پچھلے انٹرویو میں حضور غازی دوران سے بھی جب میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے پرورش کرتے ہیں، تو بس ایک ہی جملہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو بس اتنا سکھایا ہے کہ مسلمان بن کے رہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر اس کو تفسیر کے ساتھ تو میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں، صرف یہ میری فیملی کے لیے نہیں ہے، سب مسلمان بن کے رہو۔ مسلمان آج سے 100-150 سال پہلے اگر آپ اوٹومن امپائر کے زمانے کی ہسٹری پڑھیں جی تو پہلے جو جھوٹ بولتا تھا اسے کہتے تم کیسے آدمی ہو یار، مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے؟ جی لوگ حیرت کرتے تھے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہمیشہ سچ بولتا تھا تو اس پر بھی لوگ شک کرتے تھے کہ تم کیا بات ہے ہمیشہ سچ بولتے ہو، مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ اللہ، یہ دیٹ واز مائی آئیڈینٹی، یہ ہماری پہچان تھی۔ بالکل بالکل۔ آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم ہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم ہیں۔ بالکل اس کا برعکس نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہمیں جھیلنا ہے، کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ خیر فرمائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضور پھر سے ایک میں پسند سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے عالمیت کے بعد آپ بغداد شریف گئے تھے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب اکثر لوگ یا تو ہندوستان کی بات ہوتی ہے تو اکثر سنی علماء یا سنی جو بچے پڑھتے ہیں وہ جامعہ اشرفیہ کو پریفر کرتے ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جانا چاہیں تو جامعہ ازہر کو جانا چاہتے ہیں، لیکن بغداد شریف کا وہاں پر جا کر کی تعلیم حاصل کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیں، تعلیمی سفر میرا، میں نے عرض کیا کہ اسکول سے ہونے کے بعد میں مدرسے میں گیا، حفظ کی تعلیم شروع کی۔ 92 میں میں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ محراب سنایا، سبحان اللہ، 92 کہ چوچا شریف میں، اور اس وقت میرے پورے خانواد اشرفیہ کے مشائخ پیران کرام اللہ وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کیا منظر ہوگا۔ میری یہ حیثیت تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے، کیونکہ اس سے سب بہت بڑے تھے، لیکن ہاں یہ میرے لیے قابل فخر ہے
اور صبح قیامت تک میں اس پہ فخر کروں گا کہ انہی سننے والوں میں میرے مرشد برحق حضور مخدوم المشائخ سرکاری قرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال اسی دوران والد صاحب نے مجھے جبل پور میں داخل کیا دارالعلوم اہل سنت میں. 2 سال پڑھنے کے بعد پھر میں وہاں سے روناہی الجامعۃ الاسلامیہ جو فیض آباد کے پاس ہے وہاں چلا گیا. تقریباً 4 سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر میں بھیونڈی گیا اور کچھ حالات بھی مشربی تعصب کے ایسے تھے کہ مجھے مدرسہ بدلنے پہ مجبور ہونا پڑتا تھا. اس زمانے میں اختراق و اختلاف اہل سنت کے مابین اشرفی رضوی بہت چلتا تھا. اس زمانے میں اسی زمانے میں تو شباب پہ تھا. اب تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. شباب پہ تھا. تو پھر بھیونڈی آیا مفتی کیا نام ہے غلام مشتبہ اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تاج الشریعہ کو بھی پڑھایا ہے. بہت ہی جلیل القدر عالم اور حضور سرکار کلا کے مرید و خلیفہ. ان کے پاس 2 سال رہا. پھر دارالعلوم اہل سنت جبل پور آ کے میں نے فراغت حاصل کی. اصل میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جتنا مجھے پڑھنے کا شوق تھا اس سے کہیں زیادہ میرے والد صاحب کو مجھے پڑھانے کا شوق تھا. اور وہ میری تربیت میں انہوں نے بالکل ایک غیر معمولی توجہ دی, انتہائی درجے کی. میری ایک حرکت پہ, میری ایک چیز پہ ان کی نظر رہتی تھی, میری عادتوں پہ, میری پڑھائی کی سٹائل پہ, میری قرت پہ, میرے سننے پہ, سنانے پہ, سونے پہ, جاگنے پہ, ہر چیز پہ ان کی نظر رہتی تھی. جیسے استاد اپنے شاگرد پر نظر رکھتے ہیں. اور میں بھی ان کو والد بعد میں اور اپنا استاد پہلے سمجھتا تھا کیونکہ میں ان کی تربیت گاہ کا ایک شاگرد ہی رہا. بالکل. تو جب میں عالم ہو گیا تو میری عمر اس وقت 23 سال کی تھی. 23 سال میں حافظ قاری عالم. سبحان اللہ. اور والد صاحب نے کہا ابھی تو تمہاری بہت کم عمر ہے, چلو میں چاہتا ہوں کہ تم بغداد جاؤ. سبحان اللہ. میرے دل میں بھی خیال آیا کہ سب لوگ جامعہ ازہر جاتے ہیں, والد صاحب مجھے بغداد بھیجنے جامعہ صدام میں. ابو کا فیصلہ ہے تو بہتر ہی ہوگا. لیکن جب میں وہاں گیا اور والد صاحب نے بارگاہ غوثیت میں جب میری حاضری کرائی تو والد صاحب کے الفاظ تھے آج بھی میں وہ سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سرکار دادا پیر روشن ضمیر دستگیر حضور پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مبارک کو دیکھا تو حضرت رونے لگے والد صاحب اور فرمایا کہ ایک واقعہ میں بچپن سے بیان کرتا ہوں اور پچھلے 50 سال سے اپنی تقریروں میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی چور آیا تھا, آپ نے اسے ولی بنا دیا تھا. ابھی آپ کا بیٹا لے کے آیا ہوں, دیکھیں کیا بناتے ہیں. اللہ. یہ ایک ایسا تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ بغداد کے انتخاب کی وجہ کیا تھی. ایک تو یہ, اور دوسرا بغداد میں جس زمانے میں میں گیا تو وہ صدام کا دور تھا. تو اہل سنت ڈومیننس تھے, مطلب تعداد میں 30% تھے لیکن انہی کا پاور تھا. اور ان کو بدعقیدوں سے بڑی سخت نفرت عراقی عوام کو, خاص کر وہابی دیوبندیوں سے. تو اس وجہ سے وہ جو انوائرمنٹ جس ماحول میں ہم لوگ انڈیا میں رہے وہ بالکل بغداد میں وہ چیز نظر آتی تھی, بلکہ اس سے کہیں زیادہ نظر آتی تھی. تو بغداد جانے کا ایک مقصد یہ تھا. اور پھر وہاں میں نے قسم الفقہ و اصول میں ایڈمیشن لیا اور 4 سال میں بغداد میں رہا. 1 سال کی میری تعلیم جو ہے وہ کیونکہ وار ہو گئی اور ایسے حالات بنے کہ اسی قسم دور تھا. بالکل. ہاں بالکل. 2003 مارچ میں بمبنگ شروع ہوئی اور ہم لوگوں کو ایمبیسی نے فروری میں بلا کے بتا دیا کہ ناؤ یو کین گو بٹ یو مسٹ گو. تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملا, حالات بھی ایسے ہوئے نہیں. تو وہ 4 سال میرے بڑے اہم بغداد شریف میں گزرے اور اس دوران میں نے بہت سی بارگاہوں میں حاضری بھی کی اور اس فن کو جو ہے قسم الفقہ اور کمپیریٹیو اسلامک لا اینڈ جورسپریڈنس, فقہ شافعی مالکی حنبلی, یہ سب مجھے پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ. اور پھر اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی. میں 24 سال کا تھا, یعنی میں بغداد میں نے 1 سال تعلیم حاصل کی تھی, میری شادی ہو گئی. تو میں ہر سال 3 مہینے کے لیے گھر پہ آتا تھا اور 4 سال کے قیام کے دوران میں 2 بچوں کا باپ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ میرا ایک تعلیمی سفر ہے. سبحان. اس کے بعد پھر 2003 میں جب میں آیا تو فیبرری میں آیا اور اپریل سے میں نے دورہ شروع کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین, یہ ایک بہت ہی بڑا سبق ہے جو خانوادہ اشرفیہ سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. میں دیکھیے تمام خانوادوں کے پیروں کا میں احترام کرتا ہوں, ان کی شان بلند ہے اور ان کے قدم جو ہیں میرے سر آنکھوں پر ہیں. بس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا
کہ یہاں ساؤتھ انڈیا میں حضور دکن میں زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ خانوادے کے پیر ہیں. اب بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے دینی تعلیم تو چھوڑیے دنیاوی تعلیم میں بھی وہ ماہر ہوتے ہیں. بس ہر جگہ سے خلافتیں دلوائی جاتی ہیں. میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ مطلب کہ وہ بالکل نظر نہیں آتے کہ کوئی پیر زادے ہیں یا خود پیر ہیں. ان کو 40 خلافتیں ملی تھی وہ بتایا مجھے. اللہ. وہ ان کی دستار بندی رکھی گئی اور تمام پیروں کو بلایا, 40 خلافتیں ان کو ملی اور 50 باقی تھی. تو بس خلافتیں عطا کر دی گئیں اور ان کو گدی نشین بنا دیا گیا. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ اپنے مریدین کی کس طریقے سے تربیت کریں گے. اللہ اکبر. ناظرین, ہم تو حضور غازی ملت کی ذات میں ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ انہوں نے اپنے شہزادے کو سب سے پہلے دینی اور دنیا میں اعتبار سے مضبوط کیا. کئی سالوں تک حضور نورانی میاں نے تعلیم حاصل کی, پھر جا کر کے وہ میدان میں آئے, تب جا کر کے انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی. اور یہ سبق ہر ایک کو لینا چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بغداد شریف, اللہ اکبر, نام بھی لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بڑے پیر کی بارگاہ تو سبحان اللہ. وہاں پر تعلیمی سفر کے دوران کوئی حسین واقعات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ کوئی ایسے سگنیفیکنٹ کوئی واقعات خاص جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہوئے ہمارے قیام کے دوران. جی جی. میری ایک بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ میں کم سے کم جب تک میری تعلیم چل رہی ہے ایک وقت ایسا ضرور آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ میں شب عاشورہ جو ہے, عاشورے کی شب, یہ کربلا میں گزاروں. جی. مجھے میرے ساتھیوں نے, بہت سارے دوستوں نے کلاس کے ڈرائے رکھا تھا کہ کربلا میں مت جاؤ کیونکہ وہاں آپ سنی ہو اور وہ شیعوں کا وہ رہتا ہے, وہ مار دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میں نے کہا کچھ بھی کریں ایک بار تو رکنا ہے. تو ایک موقع وہ مجھے میسر آیا اور میرے ہمراہ انڈیا کے 4-5 لوگ تھے. جی. اور الحمدللہ وہ سفر بھی بڑا یونیک تھا. ہم لوگ جس گاڑی سے گئے تھے جی تو وہ گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ کچھ غلط قسم کا تھا, اس کا ارادہ بھی غلط تھا, ہم لوگوں کو لوٹنے کا تھا. جی 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 سمجھ گئے. مگر جب گاڑی پہ بیٹھے تو ہمارے ساتھ میرے برادر نسبتی تھے سلمان میاں, وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ نصرت فتح علی خان کی ایک سما کی جو ایک کیسٹ ہے مولا علی کی شان میں, علی مردان علی, وہ انہوں نے گاڑی میں لگا دی. اب میں اس کلام کی برکت نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ جب وہ کلام لگایا تو وہ غلط راستے پہ جا رہا تھا, اس نے گاڑی کو روک دیا. 15 منٹ سننے کے بعد اس نے گاڑی کو روکا اور پھر بیک کیا. اللہ. اور پھر بیک کر کے اس نے دوسرے کی گاڑی دلائی, پھر اس سے ہم لوگ کربلا گئے. سبحان اللہ. اور وہاں رات گزاری, اور وہ ایک ایسا میری زندگی کا حسین موقع تھا جو میرا خواب تھا کہ ایک مرتبہ شب عاشورہ جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں گزاری جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ حضور سما خوانی کا ذکر چھڑ گیا, یہ سوال بھی تھا میرا کہ بزرگوں کی سما خوانیاں ہوا کرتی تھیں, اور آج بھی ہم نے خانقاہ اشرفیہ میں دیکھا, بنگلور میں بھی پنجت انسٹیٹ خانقاہ اشرفیہ ہے, سرکار طیب اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہاں پہ حسنین میاں صاحب بھی وہاں پر بھی سما خوانی ہوتی ہے. میرا جانا ہوا. یا پھر کچوچا شریف میں لیجیے, آج بھی بڑے احترام کے ساتھ ہوتی ہے, باوضو ہوتی ہے. اور جو حضور نظام الدین اولیاء کی ان کے زمانے کی سما خوانی ہو, یا بندہ نواز ہو, یا حضرت قطب صاحب ہوں, لیکن آج بالکل برعکس سما خوانی تو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, گنی چنی رہ گئی ہیں, اب قوالی آئی ہیں. اور حضور یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی بارگاہوں میں ایک تو مرد حضرات کو بلا کر کے خرافات تو کرتے ہی ہیں, عورتوں کو بلا کر کے مرد اور عورت میں کمپٹیشن رکھتے ہیں, مقابلہ بڑی بڑی بارگاہوں میں. میں نام بھی لے لوں گا تاکہ ان کو شرم آئے. ملباغ شریف یہاں پر ہے, خواجہ حیدر صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ, ابھی عرس میں کسی لڑکی کو بلا کر کے وہاں پر قوالی رکھی گئی ان لوگوں نے. تو حضور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قوالی اور سما دیکھیں, یہ تو کسی بھی طریقے سے اس طرح کی قوالی بالکل جائز نہیں ہے. جہاں تک سما کا معاملہ ہے, سما اگر اپنے شرائط کے ساتھ جو بزرگوں کا نے جس کا اہتمام کیا, اگر اس کے حساب سے ہے تو کوئی دقت نہیں ہے. محفلوں میں ہوتی ہے, باوضو لوگ سنے, با ادب سنے. جی جی. اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ بڑے بڑوں کو منزلیں مل گئی ہیں محفلوں میں. بالکل بالکل. مگر اس میں یہ ہے کہ سما سننے والا پھر کون ہے, امیر حلقہ کون ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. یہ جو آج کل ایک مروجہ سما خوانی جس کو قوالی کہا جاتا ہے, اور اس میں جس طرح سے مزامیر کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انتہائی غیر شرعی طریقے سے کلام پڑھنا اور یہ جو اختلاط مرد و زن, اس کی اسلام میں کہیں کوئی گنجائش نہیں, کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سوائے لہو و لعب کے اور کچھ نہیں ہے.
یہ نوٹنکی ہے، یہ بکواس ہے، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ اسلام مخالف طاقتوں کی سازش کا اثر ہے بالکل بالکل کہ اسلام کو بدنام کرو، ورنہ اس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں کہ قوالی کا مقابلہ ہو رہا ہے، مرد ادھر پڑھ رہا ہے، عورتیں بال جھٹک کے ادھر کر رہی، یہ خود اپنے آپ میں ایک ظلم عظیم ہے، اور اگر یہ ظلم عظیم کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ہو رہا ہے تب تو شدید ظلم عظیم، بالکل بالکل تو یہ تو بالکل صاف طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے جتنا بھی ہم کنارہ کش رہیں اتنا بہتر ہے۔ بالکل بالکل حق فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ایسے درگاہ کے جو ذمہ داران ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یا جب ذمہ داران کو میں نے کافی درگاہوں کی، میں اصل میں چینل میں جو ہے درگاہوں کی زیارتیں ہوتی ہیں اور اولیاء کی ہسٹری پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ، تو ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں کہتے ہیں، تو ذمہ داران کہتے ہیں بھائی ہمارا کچھ نہیں، نوجوان کمیٹی مل کے کرتی ہے، اب ان کو نوجوانوں کو ہم ہٹائیں گے تو وہ عرس کے تقریبات میں وہ ہاتھ نہیں بٹائیں گے، تو ایسے ایک دوسرے کے اوپر دوش ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ہیلا نہیں ہے، یہ بالکل ہیلا نہیں ہے، آپ ان کی اصلاح کیجئے نوجوانوں کی۔ بالکل بالکل حق ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ تاج العلماء کا خطاب، لقب آپ کو کب عطا ہوا اور کس نے عطا کیا؟ یہ تو وہ سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کا جواب پتہ نہیں مجھے دینا مناسب بھی ہے یا نہیں، یا میرے لیے کیا ہے، یہ نعمت ہوگا۔ ہاں، یہ ہمارے بڑوں کی ذرہ نوازی ہے۔ 2006 کی غالب 5 کی بات ہے، ہاں 5 کی، برطانیہ کا سفر تھا، میرا پہلا سفر تھا۔ تو لینکاشائر میں ایک ٹاؤن پڑتا ہے بولٹن، جی وہاں جو ہے وہ میرا پہلا خطاب تھا۔ جی تو میرے استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ شمسی جو خلیفہ شیخ الاسلام بھی ہیں، جی جی دوران خطاب انہوں نے یہ لفظ جو ہے نعرے کے طور پہ استعمال کیا، اللہ، اور وہ زبان خلق نقار خدا کہ وہ ایسا مقبول ہو گیا کہ پھر برطانیہ سے اس کی شروعات ہو گئی۔ حالانکہ میں بہت ہی من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میں تو خاک پائے علماء ہوں۔ تاج تو بہت بڑی چیز ہے، ان کے ذرات کو جو ہیں وہی اپنی پلکوں پہ رکھنے کا موقع مل جائے تو میں سمجھوں گا بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ سوائے حسن محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ میں اس کا انٹائٹل ہوں اور نہ میں اس قابل ہوں۔ لیکن حضور ہم جو ایک عاشق کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو بالکل آپ وہ مقام پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ آپ کا یہ مقام بلند فرمائے۔ آمین۔ تو حضور یہ ایک سوال بڑا ہی کامن ہے، یہ سوال ہے کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آپ کہہ کے مخاطب کہتے ہیں، یا صحابہ یا اولیاء، کسی بھی بزرگ شخصیت کو جب ہم کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا، آپ آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو اکثر ہم دعاؤں میں اللہ نے فرمایا، یا اللہ تو عطا کر، تو کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر یہاں بنگلور میں دیکھا جاتا ہے، میں نے نارتھ انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ فرق کیا جاتا ہے، اگر کوئی دعا میں یہ کرے یا اللہ آپ ہمیں عطا کیجئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، اور کوئی یہ دعا کرے یا اللہ تو مجھے عطا کر تو کہتے ہیں ہاں یہ سنی ہے۔ تو کیا اللہ کو تو کہنا یہ صحیح ہے، اور کیا ہم اللہ کو آپ کہہ کر کے مخاطب کریں یا اللہ آپ ہمیں عطا کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ اردو زبان کی ایک فقید المثال پہچان ہے۔ جی عربی میں تو اس کا اہتمام بالکل نہیں ہے۔ اچھا، عربی میں کاف ضمیر خطاب نبی کے لیے بھی ہے، خدا کے لیے بھی جی ہے نا، لیکن اردو زبان نے اس میں امتیاز اس لیے رکھا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، جی تنہا ہے، اور تنہائی کو عربی زبان نے الگ الگ اسٹیجز پہ الگ الگ نام دیا ہے۔ جی کبھی کہا اسی تنہائی کا ذکر کیا، وہ تبتل الیہ تبتیلا، وہ مقام تبتیل ہے۔ جی وہی عزلت اور بڑھتی ہے، تنہائی تو تبتیل سے بڑھ کر کے وہ مقام تفرید کو پہنچتا ہے۔ جی کہتا نا یہ مقام تفرید پہ فائز ہے، جی جی اور جو سب سے اوپر ہے وہ توحید ہے۔ جی تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ ذرہ برابر بھی شرک کی گنجائش اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل بالکل حق فرمائے۔ اردو زبان میں تفرید و توحید کے لیے تو اور تیرے کا استعمال ہوتا ہے، جی جی اور جمع کے لیے
آپ کا استعمال ہوتا ہے، اور ادبن بھی یہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اب جیسے میں اگر آپ سے محبت سے بات کروں ادبن تو میں کہوں گا آپ، حالانکہ آپ اکیلے ہیں، جی جی جی، لیکن میں ادبن کہوں گا آپ. تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادبن بھی کہا جاتا ہے اور تفریدن بھی کہا جاتا ہے. کسی ایک کو بھی آپ کہا جاتا ہے، جمع کی صیغے میں. جی ہاں، کسی ایک کو بھی آپ کہا جاتا ہے، ادب کے لیے بھی آپ کہا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی آپ کہا جاتا جی ہے. جی، تو جو ہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں جمع کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کے لیے ایک ہوتا کے ہے. لیے. اگر ہم بلا شبہ اگر ہم اللہ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں بئی معنی کہ اس میں ادب ہے، ادب ہے. تو ہم ادب کا خیال تو کر رہے ہیں، مگر اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس میں جمعیت کی بو بھی آ رہی ہے. بالکل. تو اللہ کی ذات ایسی وحدہ لا شریک ہے، ایسی وحدہ لا شریک ہے کہ اس میں جمعیت کی بو باز بھی نہیں ہے، بالکل گنجائش، بلکہ دو اللہ بھی نہیں ہے. بالکل حق ہے. ہے نا؟ انبیاء کی ذات تو ہے 1,24,000 کم و بیش، بالکل اللہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. تو اس کا ایک ہونا اتنا یقینی، اتنا بدیہی ہے کہ اس کے لیے اردو میں وہی صیغہ استعمال کرو جو سوائے ایک کی اور کسی پہ دلالت نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت ہی عمدہ فرمایا آپ نے. اگر کوئی آپ ادبن کہہ دے تنہائی میں ہو، اگر ادبن آپ کہتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت میں ادب ہے، چلے گا، ناجائز بالکل نہیں ہے. تو اس کو یہ وہابی ہے، یہ سنی ایسا نہیں، وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بدعقیدوں کو یہ بات سمجھ میں آئی آج تک نہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ادب ہے، ادب سے کہو. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ادب کے لفظ میں کہیں نہ کہیں جمعیت کی بو بھی آ رہی ہے. بالکل بالکل. جب کوئی غیر مذہب سنے گا تو اسے سمجھ سکتا ہے. ہاں، تو اس لیے ایک پہچان ان کی بن گئی ہے آپ کہنا، اس لیے جب کوئی آپ کہتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. یہ ضروری بالکل نہیں ہے، نہ اس میں نہ یہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، کچھ نہیں ہے. جی سبحان اللہ. نہیں، بہت ہی تسلی بخش جواب آپ نے عطا فرمایا. امید ہے کہ ہم تمام ناظرین کو بھی سمجھ میں آیا ہو. حضور یہ ارشاد فرمایا، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کچھ بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے تو گھر کی خواتین کہتی ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے بھائی کچھ تو جادو کروایا ہے، کچھ تو گھول کے پلوا دیا ہے، یا پھر جادو سے ہٹ کر کے یہ کہتے ہیں بھائی کچھ آ گیا ہے، کچھ تو آیا ہے ان کے اندر. اب پھر جب عاملوں کے یہاں جاتے ہیں تو عامل بھی اللہ خیر فرمائے، اس کو تو چاہیے، بہت کم عامل رہ گئے ہیں جو واقعی میں کام کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں اور مالی استحصال. جی، عورتیں بہت ہی، ہمارے خواتین جو ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بہت ہی جلد اس میں پھنس جاتی ہیں. تو حضور یہ جادو کیا ہے، یا جنات کیا کسی کے اندر آتے ہیں، یا پھر عام طور پہ آتے ہی رہتے ہیں، مطلب اس پہ اس پہ یا ریئر ہوتا ہے؟ یس، دونوں اپنی جگہ پہ حق ہیں. جی، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جی، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا بے کیا. شک بے شک. اور جنات میں بھی شریف اور خبیث ہوتے ہیں، جی اور جیسے انسانوں میں شریف اور خبیث ہوتے ہیں. جی، لیکن جو انسان میں خبیث ہوتا ہے اسے ہم خبیث نہیں کہتے، لیکن جو جنات میں خبیث ہوتا ہے اسے شیطان و خبیث کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس فرق اعتباری کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو ان کا ایک وجود ہے. جی، اسی لیے جنات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ جنات دنیا میں نہیں تو کافر ہو جائے گا. بالکل حق فرمایا. وہ کافر ہو جائے گا کہ یہ ہے کہ نہیں. رہا سوال جادو، تو جادو میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہے. جی، بعض اور فقہا نے کہا کہ جادو کی کوئی اصل نہیں ہے، اچھا، اور یہ جو ہے وہ سفل ہے، اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. جی، اور اگر کچھ ہوتا تو جادوگر سے زیادہ مالدار کوئی نہ ہوتا. اس طرح کی باتیں خاص کر جو ہے وہ جمع الجوامع یا اصول فقہ کی جو اصول فقہ کی جو شوافع نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں اس کی چیزیں اکثر شوافع میں یہ چیز ہے کہ جادو کی کوئی اصل نہیں ہے. جی، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، زیادہ بڑا طبقہ، جس میں شوافع بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اچھا، اور احناف ہیں، مالکیہ، حنابلہ، وہ اس کی اصل کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو ہے تو اس کا وجود ہے. جی جی، لیکن جادو جو ہے وہ کرنا کفر ہے. کفر ہے. اللہ، کیونکہ جادو بغیر شیطان کی مدد کے ممکن ہی نہیں ہے، اور شیطان سے مدد مانگنا کفر ہے. کفر ہے. اللہ، بے شک بے شک. تو
بعض نے اشد حرام کہا ہے، جی لیکن کفر کا بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے جو جادو ٹونا سفلی اس عمل کو کرنے کو کفر کرتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ جادو سیکھنا اپنے دفاع کے لیے بعض نے جائز کہا ہے اچھا کہ اپنے دفاع کے لیے سیکھ لو تاکہ تم پہ کوئی جادو نہ کر سکے، لیکن کسی پہ جادو کرنا یہ ناجائز و حرام ہے اور مفضی الی الکفر ہے۔ مفضی الی الکفر اس لیے ہے کیونکہ اس میں اکثر و بیشتر شیطان رجیم سے مدد مانگی جاتی ہے جو سفلیات میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے میں اپنی قوم کی بہنوں کو بھی یہ ملتمس ہو کے ان سے کہوں گا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے اس طرح کی بات کہ آپ کہو تو میں اس کی بندش کروا دوں، اس کی شادی روکوا دوں، یا یہ جادو کر دوں، یا اس کا کاروبار بند کروا دوں، جی تو اگر آپ مسلمان ہیں اور اپنے ایمان سے آپ کو بڑی محبت ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ ایمان آپ سے رخصت ہو، جی تو آپ کسی پر یہ توبہ کر لیں کہ ہم کسی پہ جادو نہ کریں گے نہ کرائیں گے کسی سے، بالکل، کیونکہ جادو کرنا اور کرانا یہ اتنا شدید حرام کام ہے جو عند الجمہور مفضی الی الکفر بھی ہے۔ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی پہ جادو کر بیٹھیں یا کروا بیٹھیں جی اور آپ لا خیالی و بے شعوری میں کافر بھی ہو جائیں، اللہ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہا سوال عاملوں کا، تو قرآن پاک کی آیات میں شفا ہے، جی بالکل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ نص قطعی ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے۔ بالکل حق ہے، سورہ فاتحہ مکمل شفا ہے۔ بالکل یہ تعویذات بنانے کا رواج جو مشائخ میں آیا وہ اسی وجہ سے کہ قرآن کی آیات کی بے حرمتی نہ ہو، تو انہیں علم العادات کے ذریعے قرآن کی آیات کو عددوں میں لکھ دو تاکہ اگر یہ کہیں ادھر ادھر پڑی رہیں تو کسی قسم کی بے حرمتی بے ادبی نہ ہو۔ تو یہ اس کا مقصد تھا اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے۔ تو وہ حضرات جو تعویذ لکھتے ہیں لکھاتے ہیں ان سے بھی میں چاہوں گا کہ وہ انتہائی للہیت کے ساتھ خدمت خلق کی حیثیت سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کار ثواب ہے۔ جی لیکن اگر اسے اپنا پروفیشن بنا کے اور تعویذوں کا ریٹ جیسا کہ میں نے سن رکھا ہے، یہ 50 روپے کی تعویذ، یہ 100 روپے کی تعویذ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہ ایسے عامل کی تعویذ میں دم ہوتا ہے نہ اس کے علاج میں دم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اگر کوئی آپ سے کسی پیسے کا تقاضا کرتا ہے، اچھا یہاں دکن میں تو میں نے یہ سنا کہ جو تعویذ لینے والا زیادہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے بہت بڑا عامل ہے، زیادہ پیسہ مانگ رہا ہے۔ یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس طرح کے ضمیر فروش تعویذ فروش عاملوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آمین آمین۔ حضور ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے جب میں مدرسہ پڑھاتا ہوں تو بچے آتے ہیں تعویذات گلے میں باندھے ہوئے رہتے ہیں، میں بولتا ہوں کہاں سے باندھا گیا؟ تو بولتے ہیں فلاں پنڈت جی کے یہاں ہماری والدہ گئی تھی اور ان سے تعویذ لے کر پنڈت کے پاس جا۔ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، اور اگر اس بات کا علم ہے کہ اس نے کفریات اس میں لکھی ہیں، شرکیات لکھی ہیں، اور پھر ادباً احتراماً ہم پہن رہے ہیں، تب تو وہ کفر ہے۔ کفر ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل جو صحیح بہتر ہے کہ جو عالم دین ہیں یا تو صحیح پیران عظام ہے ان سے تعویذ بنوایا جائے، جو اپنا پروفیشن اس کو بنائے رکھے ہیں اور ریٹ لگاتے ہیں فلاں تعویذ کا فلاں روپیہ ہوگا، تو ان کے یہاں نہ جائیں، یہ بہتر ہے۔ حضور آپ کی پرسنل لائف کی طرف پھر لوٹ آتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کی کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، اور شہزادے ہوں یا شہزادیاں وہ کتنی ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو فیوچر میں کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس فقیر کو 4 نگینے عطا کیے۔ سبحان اللہ، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا میرا بیٹا ہے سید فیض الاشراف جیلانی، جی اسے میں نے پہلے تو سوشل اسٹڈیز میں رکھا، اس کے بعد پھر میں ہندوستان میں جو مدارس عربیہ کا تربیتی نظام ہے میں اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں تھا، تو میں لے کے چلا گیا انہیں دارالعلوم پریٹوریا میں۔ دارالعلوم پریٹوریا یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب کی ادارت میں چل رہا ہے، کس ساؤتھ افریقہ جی جی پریٹوریا میں۔ تو وہاں میں نے خود بھی دیکھا 1-2-3 سال جا کر پہلے جی کہ تعلیم تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ تربیت کا بہت خاصا لحاظ رکھا جاتا، تربیت پہ خاص کرو بہت فوکس تھا، اور تعلیم کا منہج بھی بہت اچھا تھا، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ مرج کر کے ان کا جو ایک نظام الدروس تھا وہ بہت ہی لاجواب جو کہ دور حاضرہ کی ضرورت ہے۔ تو وہاں 8 سال وہ رہے اور لاسٹ ایئر وہ فارغ ہوئے، ہم لوگ گئے تھے جی، وہ فوٹوز کافی وائرل ہوئی تھی جو دستار بندی۔ اس وقت وہ الجامعۃ
اس وقت جامعۃ الازہر میں ہیں سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ مصر میں، اور انہوں نے مرکز بھی کراس کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ اب اس وقت کلیہ کے اندر ان کا ایڈمیشن ہو چکا سبحان ہے، اللہ، اور پہلا ایگزام بھی سیمسٹر بھی انہوں نے پاس کر لیا ہے۔ ماشاء اللہ، ان کے علاوہ میری ایک بیٹی ہے جو ماشاءاللہ ابھی وہ BCom کر رہی ہے، جی بڑی ہو گئی وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ عالمہ بھی بن رہی ہے، 3rd ایئر میں ہے، اور اس نے 6 سال جو لانگ ٹرم عالمہ کورس ہوتا ہے جی جی وہ اس نے اویل کر رکھا ہے۔ مکمل، ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے 2 بیٹے اور سید زین الاشراف، یہ ابھی جو ہے اسٹینڈرڈ 9 میں ہیں، جی بہت ذہین ہیں، اور اپنے دادا اپنے کے بہت چہیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی بہت چہیتے ہیں۔ ان کی پیدائش بھی 1 رجب کو، جس دن حضور شیخ الاسلام کی ولادت ہوئی، 1 ہی رجب کو بھی پیدا ہوئی۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا سید نور الاشراف عرف رازی میاں، جی تو یہ بھی اسکولنگ کر رہے ہیں۔ جی، آگے زین میاں کو بھی انشاءاللہ اسی مذہبی تعلیم کی طرف لانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام شہزادوں کو، شہزادیوں کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، آمین، آمین، اور جو آپ نے نیتیں کی ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کن سے بیعت ہیں اور خلافتیں آپ کو کہاں سے عطا؟ الحمدللہ، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہاں سے شروع کرتا جی ہوں۔ جی میری والدہ مختومہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہا، وہ حضور سرکار کلا سے بیعت ہوئی، سبحان اللہ، اور ان کا واقعہ یہ تھا کہ جب وہ گئیں بیعت ہونے تو ساتھ میں کوئی 1-2 خاتون اور بھی تھی ان کے۔ جی جی میرا گھر اور حضرت کے گھر کے بیچ میں صرف ایک سڑک ہے، جی تو وہ زران خانے سے نکلیں اور سیدھے اوپر گئیں۔ تو میری عمر اس وقت 2.5 یا 3 سال کے آس پاس تھی، تو مجھے گود میں لے کے گئی تھی۔ ہاں، 2.5-3 سال کی عمر تھی، مجھے ساتھ میں لے کے گئی۔ تو حضور مخدوم المشائخ سیدی مرشدی مفتی الحاج سید ابو المسعود سید مختار اشرف سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلوت میں بیٹھے تھے۔ جی کہا کس لیے آئی ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور بیعت ہونا آپ سے، ہاشمی کی بیوی؟ جی ٹھیک ہے بیٹھو۔ تو میں بھی والدہ کے بغل میں بیٹھ گیا۔ تو شروع کرنے سے پہلے حضرت نے کہا کہ ارے بھائی، یہ بچے کو ایسا کرو، اسے میری گود میں بٹھا دو، سبحان اللہ، کیونکہ یہ تمہیں چادر پکڑنے نہیں دے گا، ڈسٹرب کرے گا۔ اللہ، تو جب میں نے اپنی والدہ کو چادر ایسے پکڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی بغیر کسی ارادے کے میں نے بھی چادر پکڑ لی، سبحان اللہ، اور 3 سال کی عمر اس سمجھ بوجھ کے لیے الفاظ کو دہرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور میرا ایڈمیشن بھی 3 ہی سال کی عمر میں ہو گیا تھا اسکول میں، اسی وجہ سے۔ تو حضرت پڑھا رہے تھے، جی میری والدہ دہرا رہی تھی اور میں بھی دہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب بیعت فرما لیا تو فرمایا میری والدہ سے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف تم مرید ہوئی ہو، یہ تمہارا یہ بیٹا بھی آج مجھ سے بیعت ہو گیا، اب اسے کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ ایک 2.5-3 سال کی عمر میں حضرت نے اپنے زانو میں بٹھا کے سرکار نے یہ شرف بخشا۔ جی اور جب میں نے پہلی تراویح سنائی جی 92 میں، تو 20 رمضان کو میں نے قرآن پاک ختم کیا تھا، جو حضرت علی 20 ہی دن میں، ہاں 20 دن میں، سبحان اللہ، حضرت علی کی جو شہادت کا دن۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آج مجھے کیا ملنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ جیسے ہی تراویح سے مکمل ختم ہوئی، وطر ہوئی، دعا ہوئی، جی جی خانواد اشرفیہ کے سارے اصاغیر و اکابر بیٹھے تھے۔ حضرت نے مسجد کی ایک الماری کھولی اور اس میں سے کپڑے میں بندھے ہوئے کچھ تبرکات نکالے۔ اچھا، جب اس کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ٹوپی تھی، جی حضرت کا رومال شریف تھا، وہ سب میں نے حفاظت سے رکھا ہے، جی اور ایک گڈی تھی نذرانے کے طور پہ، وہ حضرت نے پیش کی، اور ساتھ میں امامہ شریف اور خلافت نامہ۔ سبحان اللہ، میری عمر 15.5 سال تھی۔ 15.5 سال کی عمر میں، 15.5 سال کی عمر میں، جہاں تک میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس عمر میں حضرت نے کیا بلکہ کسی کو خلافت نہیں دی ہوگی، اور حضرت نے تو یقینی طور پہ اس عمر کے کسی بچے کو نہیں۔ تو میں حضرت کا سب سے کم عمر خلیفہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، پہلی خلافت مجھے یہ کیا نام ہے 92 میں ملی، جی اور 93 کی بگننگ تھی۔ دوسری خلافت جو ہے وہ جب میں بغداد سے پڑھ کے آیا 2003 میں، تو 2004 میں میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام ہمام شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ نے خلافت اشرفیہ سے نوازا، اور میرے والد گرامی حضور غازی ملت نے مجھے خلافت سے نوازا، سبحان اللہ، 2004 میں۔ سبحان اللہ۔
یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ حضور، جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے، بس میں تصور کر رہا تھا کہ وہ کیسا نورانی منظر ہوگا کہ نورانی میاں قبلہ جو ہے سرکار کلام کی گود میں بیٹھے ہیں اور جو ہے مرید کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضور اب جب کہ بیت الخلافت کی بات چھڑ ہی گئی ہے، تو یہ آج کے سنیت میں ہو عوام میں ایک پھیلی ہوئی بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی مدرسے سے عالم فارغ ہوتے ہیں تو جتنے علماء ہیں، جتنے حافظ ہیں، یہ شریعت والے ہیں۔ اب جسے نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، بس ان کو وراثت میں گدی ملی ہے، اب وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا شریعت اور طریقت الگ ہے؟ ہاں، یہ وقت کی بہت حساس ضرورت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے لگتا ہے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں، شریعت اور طریقت اگر میں منطقی نقطہ نظر سے کہوں تو دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جی، ہر طریقت والا شریعت والا ہے، ہر طریقت والا شریعت والا ہے، سبحان اللہ، مگر ہر شریعت والا طریقت والا ہو یہ ضروری نہیں۔ ضروری نہیں، ٹھیک، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہے اللہ کو جاننا، جی، ایک ہے اللہ کو پہچاننا۔ سبحان اللہ، تو جو اللہ کو پہچانتا ہے کہ کون ہے، جی، وہ طریقت والا ہے، سبحان اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ شریعت والا ہے۔ شریعت والا، جاننے والا کیا جانتا ہے کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ جی، تو یہ جاننے والا، جی، پہچاننے والا اس سے آگے ہے، وہ پہچانتا ہے کہ اللہ، یہ وحدہ لا شریک کیوں ہے، جی، یہ قدیم کیوں ہے، بالکل، یہ سب کا مالک کیوں ہے۔ تو طریقت والا عارف ہوتا ہے، جی، شریعت والا عالم ہوتا ہے۔ عالم ہوتا ہے، یہ تو ممکن ہے کہ بندہ عارف ہے، عالم ہے، عارف نہیں ہے، جی، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم، عالم نہیں ہے، سبحان اللہ، جیسے یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو، بے شک، بے شک، سمجھا؟ تو اب مدرسے سے پڑھ کے نکل گئے، مولوی ہو گئے، جی، صوفی نہیں، صوفی نے، لیکن اگر کوئی صوفی ہے تو وہ مولوی ضرور ہے۔ اللہ، اب اگر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے اور وہ عارف ہے، جی، اللہ والا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو جاہل رہنے بھی نہیں دیتا، بالکل، بالکل، اپنی طرف سے علم عطا کر دیتا ہے، کیونکہ طریقت کا تاج جاہل کے سر پہ سجتا ہی نہیں۔ سستا ہے، بالکل، بالکل، آج کل یہ جو طریقت کے نام پہ ایک بازار کھول رکھا ہے لوگوں نے، جی، میں کیا کہوں، کس کا نام لوں، بس یوں سمجھیں طریقت، ہاں کہ یہ طریقت والے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ اور نماز کا عالم تو یہ ہے کہ کسی نے پوچھا صاحب نماز آپ نے نہیں پڑھی، کہا تم نے دیکھا کہ میں تو مکے میں پڑھ کے آیا، پڑھ کے آیا ہوں، میں مدینے میں پڑھ کے آیا، میں دل کی نماز پڑھتا ہوں۔ یا اللہ، یہ تم کون سی نماز پڑھتے ہو جو غوث پاک نے جس کے پڑھنے کا دعویٰ نہیں کیا؟ جی، غریب نواز تو اجمیر میں پڑھتے تھے، تم مکے میں جا کے پڑھتے ہو۔ جی، 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 یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، زندقہ ہے، بالکل، بالکل، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرفہ میں بہت سارے ایسے ہیں، جب چاہتے تھے جہاں حاضر ہو جاتے تھے، پڑھ لیتے۔ مخدوم پاک خود لطائف شریف فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد اکثر مکہ مکرمہ چلا جاتا تھا، زمزم لے کے آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ تو اللہ والوں کی شان ہے۔ تو ایک آخری مثال اس حوالے سے دے دوں تاکہ میری ساری جو ناظرین ہیں وہ سمجھ جائیں، جی، کہ یوں سمجھیں، ایک مثال میرے بڑے ابو حضور مدنی میاں دیتے ہیں جی، کہ شریعت نام ہے سر کے بال کا، سبحان اللہ، اور طریقت نام ہے اس میں کھینچی گئی وہ جو مانگ ہے، مانگ ہے، جو لکیر ہوتی نا، جی، بال کو سنوارنے کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو؟ مانگ ہی کہتے ہیں، مانگ کہتے ہیں۔ تو طریقت نام ہے مانگ کا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے، مانگ نہیں، جی، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ مانگ ہے اور بال ہی بات نہیں۔ ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں ہے، جی، لیکن جی، طریقت والا اگر ہے تو شریعت والا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اکثر حضور، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں اکثر ایکٹیو رہتا ہوں، تو اکثر نوجوان جو اسکول یا کالجز میں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، کن سے بیعت ہیں، آپ کوئی نام سجیسٹ کریں۔ تو سب سے آسان ان کو یہ کر دیتے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ پیر ہم کس کو بنائیں، کیسا ہونا چاہیے پیر؟ پیر کے لیے شرائط پر صوفیاء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، جی، اور تفصیل میں اگر بعض شرائط تو ایسی ہیں کہ اگر اس کے منظار میں اگر ہم دیکھیں آئینے میں جی،
تو ہمیں معدود چند کے علاوہ کوئی پیس لگے گا ہی نہیں. بالکل. لیکن پیر کا کام ایک اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اہل نسبت بنانا. آپ دیکھیں نا اصحاب کہف کے کتے کا کیا عمل تھا, سبحان اللہ. پیچھے چلنا, بے شک بے شک. جنتی ہو گیا. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی جی جی. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کو, سبحان اللہ, کسی مرشد سے بیعت ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو وکونوا مع الصادقین کیا ہے؟ مرشد کا دامن تھام لو. جی تو جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. جی جی اور جاہل پیر مسخرے شیطان ہے. جی جی. تو کم سے کم اس ارادے سے, آج کے اس دور فتن میں ہم اس ارادے سے مرید ہونا ہمارا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم کسی نہ کسی سے متصلاً جڑے رہیں, جی کسی اسپریچول چین سے, کسی سلسلے سے, تاکہ ہمیں اس سلسلے میں جو موجود اکابر ہیں, مشائخ ہیں, ان کے فیوز و برکات ہمیں ملتے رہیں. یہ سب سے بڑا ہدف ہے. اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت کچھ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا پیر چاہیے جس میں یہ ہو, جس میں وہ ہو. وہ ایک پیر, ایک مرید تھا نا غوث پاک کے زمانے میں, اس چکر میں وہ 60 سال کا ہو گیا, کسی سے مرید ہی نہیں ہو پایا, کیونکہ وہ سب جب کوئی پیر آتے تھے تو سنت کی عینک لگا لیتا تھا. جی جی بالکل بالکل. نتیجہ کیا ہوا کہ غوث پاک نے اس پر ایسی نظر ڈالی کہ ایک چور کو اس کا پیر بنا دیا. بالکل. یہ آپ ہی کا بیان کافی وائرل سنا ہے الحمدللہ. جی جی. یہ انٹینشن ہونا چاہیے کہ ہم جس شیخ سے مرید ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ متصلاً جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو, بظاہر وہ گناہ کبیرہ وغیرہ سے دور ہو, شریعت کی پاسداری کرتا ہو, خلاف شرع نہ بولتا ہو, نہ بولنے کا حکم دیتا ہو, نہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہو. یہ سب وہ ظواہر ہیں جو بنیادی طور پہ وہ ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین, آپ میں سے جو اکثر لوگوں کا سوال تھا, میں نے حضرت سے وہ سوال کیا اور حضرت نے کافی تسلی بخش جواب بھی دیا. تو اس کو آپ بار بار سنیں اور پھر سمجھیں کہ کیسے شخصیت کو ہم اپنا پیر بنائیں. حضور یہ بھی سننے میں آیا کہ خانواد اشرفیہ کے ابھی حال میں جتنے بھی ہمارے مشائخین ہیں, ان میں سے سب سے زیادہ کوئی بیزی ہمیں نظر آتے ہیں, جن کی ڈیٹ ملنا کافی مشکل ہے, وہ آپ ہی ہیں. اتنا بیزی اسکیڈول آپ کا ہوتا ہے, اتنے سفر میں آپ رہتے ہیں, اس سفر کے دوران آپ اپنی فیملی کو کیسے وقت دے پاتے ہیں؟ ہاں, یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے چلتے پھرتے پوچھتے ہیں. جی. کئی ایک بار پوچھا بھی گیا. مجھے یاد ہے میں کینیڈا میں تھا غالباً 2016 یا 17 میں, تو اس وقت ہرمین ٹی وی میں تھا, وہاں بھی یہی سوال کیا گیا. یہ بات صحیح ہے. جی. دیکھیے, اس کا کریڈٹ میں خود سے زیادہ اپنی فیملی کو دیتا ہوں. جی. کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا. اپنے بچوں کو دیتا ہوں, اپنے ماں باپ کو جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ دین کا کام سب سے اہم ہے. جی. ورنہ میرے لیے کاروبار بھی ایک آپشن تھا. جی. میں اتنا کر چکا تھا 8-10 سال میں کہ میں ایک اچھا کاروبار اسٹیبلش کر سکتا تھا. جی. لیکن سب سے زیادہ اگر میں کسی کو اس سلسلے میں بغیر کسی جھجک کے میں عرض کروں کریڈٹ دوں گا تو میں اپنی اہلیہ کو دوں گا. اپنی رفیق حیات کو. جی. جنہوں نے یقین جانے کہ میری ایسی عدیم الفرصت لائف اسٹائل کو کیسے انہوں نے مینج کیا. جی. یہ میرا نہیں, ان کا کمال ہے. بالکل بالکل. اور اس بات پہ وہ ناز کرتی ہیں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری والدہ کی مصروف زندگی انہوں نے دیکھی ہے. جی. تقریباً 7 سال تک والدہ کی خدمت انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی مصروفیت میں میری والدہ کس طرح سے تربیت کرتی تھی بچوں کی. جی. اور کس طرح سے وہ جو ہے گھر چلاتی تھی, اور کیسے اپنے شوہر سے دور رہ کے بھی بچوں کو ایک دھارے میں جوڑے رہتی تھی, ایک لڑی میں. تو انہوں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے. جی. جی. ان کی تربیت پائی ہے, اس کی صحبت پائی ہے میری اہلیہ نے. جی. اور اس چیز کو انہوں نے مکمل طور پہ اڈاپٹ کیا. آج میں رات میں کہیں, دن میں کہیں, رات میں کہیں, دن میں کہیں. بالکل. بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جنہیں اپنے شوہر کے ایسے ہارڈ ورک کا علم بھی ہوتا ہے. میں انہیں بتاتا بھی نہیں ہوں کہ آج میں نے کتنے گھنٹے تقریر کی, کتنا پسینہ نکلا, جی. اور سفر میں کیسے کیسے حالات سے دو چار ہوئے, نہیں بتاتا. کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتانے کی نوبت ہی نہ آئے, لیکن ان کو اندازہ رہتا ہے. بالکل بالکل. ان کو احساس رہتا ہے. میں بنگال میں ہوں تو وہ جانتی ہیں کہ وہاں کیسا کھانا میں کھا رہا ہوں. ساؤتھ میں ہوں تو ان کو پتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں. اسی لیے جب میں گھر جاتا ہوں ہر مہینے میں 5 سے 6 دن گھر کے لیے نکالتا ہوں,
اور وہ جو 5-6 دن 5-6 دن وہ جو 5-6 دن میں گھر کے لیے نکالتا ہوں وہ اس کو بلیک لسٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں کسی کی بھی دعوت قبول نہیں کرتا. نہیں. ہاں میں کسی کا جلسہ کینسل کر کے ملتوی کر کے دوسرے کو دے سکتا ہوں, جی لیکن وہ 5-6 دن جو میں 6-7 دن جو گھر کے لیے نکلتا پورا ہے, فیملی. کبھی 5 کبھی 7, اس میں کسی کو تاریخ نہیں دیتا. بالکل بالکل وہ میرے بچوں کا حق ہے, میری فیملی کا حق ہے. تو جب میں جاتا ہوں تو پھر وہ ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے آئے ہیں میرے شوہر تو ان کو وہ کھانا کھلاؤ جو ان کو پسند ہے. تو مجھے جو جس طرح کی دال پسند ہے, جس طرح کی چٹنی پسند ہے, جس طرح کی سبزیاں پسند ہیں وہ زیادہ. تو الحمدللہ تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں. جی انسان چلتا بھی ہے تو دونوں پاؤں سے چلے گا تبھی پیرلی وہ چلے گا. بالکل تو اس میں میرا کوئی خاص اتنا عمل نہیں ہے, میری اہلیہ کا بالخصوص. اور میں آپ کے اس چینل کے, یہ ہمارا جو آپ کا عامر قادری چینل ہے, اس کے ذریعے بھی اور آپ کے یوٹیوب کے منچ کے ذریعے بھی میں ان سے, اگر وہ کبھی دیکھیں گی تو میں سب کے سامنے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں, ان کی اس قربانی کے لیے کہ جو انہوں نے یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر جزیل ان کو عطا کرے. آمین آمین. اور اللہ ان کو اچھی صحت بھی عطا کرے. آمین. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اکثر میں نے بھی دیکھا ہے اور ہر آپ کا چاہنے والے نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ بیان کرتے ہیں صرف آپ ایک بہترین مقرر ہی نہیں, ایک زبردست اور خوش الہام نعت خواں بھی ہیں. جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں اور آپ کے انداز بالکل سب سے الگ ہے. الحمدللہ. آپ کو نعت پڑھنے کا شوق کب سے ہوا؟ اور اکثر آپ کو وہی نعت پڑھتا ہوا سنا ہے جو آپ نے خود لکھا ہے, زیادہ تر آپ وہی پڑھتے ہیں. دیکھیں شوق تو بچپن سے تھا کیونکہ میری والدہ بہت خوش الحان نعت خواں خود تھی. جی سبحان اور اللہ. بہت اچھی آواز میں وہ نعت پاک گنگنایا کرتی تھی. سبحان اللہ. آج بھی میں اپنی والدہ کی زبان سے وہ نعت کبھی نہیں بھول پاتا جو انہوں نے محدث اعظم کی تحریر کردہ سلام علی من اتانا بشیرہ, سلام علی من اتانا نصیرہ, اس کو وہ بہت مستی میں بڑی کیفیت میں پڑھا کرتی تھی. جی تو کئی ایک نعت اور جو بزم خواتین ہوتی تھی ہمارے خاندان میں, اچھا. محفل, مجلس, میلاد, اس میں میری والدہ سر فہرست ہوتی تھی نعت پڑھنے میں. آواز بھی بہت اچھی تھی. سبحان اللہ. تو مجھے یہ موہبہ کے طور پہ یہ ان سے یہ جینیٹکلی ملا ہے. جی تو شوق تو بچپن سے انہوں نے ڈال دیا تھا. اور کیونکہ جس عمر میں بچے ادھر ادھر کی میوزک میں الجھتے ہیں اس عمر میں وہ نعت سناتی تھی. تو میرا تصور بھی اسی طرح کا بنا. رہا سوال شاعری کا, تو یہ شاعری کسی جتن یا کسی کوشش سے نہیں, جی یہ اللہ کا فضل ہے بے شک. کہ اس نے اپنے فضل سے, میرے دادا بہت بڑے شاعر تھے, محدث اعظم ہند. جی پر دادا حکیم الاسلام اردو زبان کے اپنے عصر کے سب سے بڑے شاعر تھے, سب سے بڑے شاعر. سبحان اللہ. میرے بڑے ابو حضور مفکر ملت استاد شاعر تھے. میرے دوسرے بڑے ابو حضرت شیخ الاسلام نعت گو کمال کے شاعر. میرے والد صاحب شاعر. جی میرے بڑے بھائی سید اشرف الشورا سید خالد انور بہت بڑے شاعر. سبحان. تو شاعروں کی ایک لمبی وہ تھی فیملی میں, تو کہیں نہ کہیں اس صحبت کا, اس تربیت کا اثر ہوا. تو میں نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے یہ فن دیا ہے تو پھر اس کو اپنی تقریروں میں استعمال کرنا چاہیے. جی تو میں اپنی تقریر میں پہلے اپنے بزرگوں کے نعت پڑھا کرتا تھا, محدث اعظم کی پڑھ رہا ہوں, کبھی کسی کی پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ نے ذوق دیا لکھنے کا, تو اب اپنی ہی نعت سے فرصت نہیں ہوتی, تو میں اپنی لکھی نعتیں پڑھتا ہوں. الحمدللہ 70 75 یا 80 کے آس پاس کلام ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. میں نے مستقل دیوان کی شکل میں ابھی اسے کمپوز نہیں کیا ہے. یہی اگلا سوال تھا کہ کوئی دیوان ہے؟ ابھی کمپوز نہیں کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلدی وہ. گلدستہ نورانی اگر ہمیں مل جائے تو نعت خوانوں کے لیے تو وہ معراج ہو گئے انشاءاللہ. حضور یہ ارشاد فرمائے, کیونکہ ماشاءاللہ خانواد اشرفیہ کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے اور ایک سے ایک بڑی ہستیاں ہیں. آپ کے تایا حضور شیخ الاسلام ہوں یا حضور غازی ملت ہوں یا حضور محدث اعظم ہند ہوں, تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہر دور میں ایسے اولو العزم لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو دین متین کی تبلیغ و ارشاد کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی, ان کی ہدایت کے لیے اپنے معمولات سے سمجھوتا کر کے, جی اپنی فیملی کو ٹائم نہ دیتے ہوئے, اپنے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے سارے وقت وہ کر دیتے ہیں. جی جی. ان تینوں شخصیات, ان تینوں نفوس قدسیہ میں اگر کوئی چیز قدر مشترک ہے تو وہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات نے اپنی زندگی کو دین متین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام کی زندگی آپ دیکھیں, جی پہلے حضور محدث اعظم سے اگر ہم شروع کریں تو انہوں نے پورے ہندوستان میں پورب سے لے کے پشچم تک, اتر سے لے کے دکن تک ہر طرف گئے, جی ہر جگہ گئے.
اور اپنی خطابت سے اور اپنی مدبرانہ حکیمانہ شان سے جی انہوں نے جو دین کا وقار بڑھایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. بالکل بالکل اور پیسے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کا. بالکل. اسی لیے جب حضرت کا وصال ہوا تو حضرت کے جیب میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اس سے حضرت کا بہتر طریقے سے 40واں کیا جا سکے. اللہ، یہ محدث اعظم کا اللہ یہ عالم تھا. اکبر. حضور شیخ الاسلام نے اپنی ساری زندگی للہیت اور خلوص کے نام کر دی. بالکل بالکل. اور جو بھی ان کے اس کے علاوہ خطابت کے ساتھ ساتھ شاعری اور تصنیف و تالیف جی شیخ الاسلام نے اپنا شغف بنایا. یعنی سونا بھی دین کی خدمت، اٹھنا بھی دین کی خدمت، چلنا پھرنا بھی دین کی خدمت، یہ ان کا معمول رہا. جی جی. اور کبھی جو ہے پلٹ کے کوئی ایک مثال بھی نہیں دے سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی سے کسی قسم کے نذرانے کا، جیسا کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا، جو نذرانہ نہ مانگے اس کو لوگ مقرر بھی نہیں مانتے. یہ بھی سوچ بن گئی، بہت افسوس کی بات ہے. لیکن جو جتنا زیادہ نذرانہ ایسا نہیں کیا. میرے والد صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ والد صاحب کے تعلق سے اگر میں 2 جملوں میں کہوں تو ان کی جو زندگی ہے وہ اس طرح کی کہ ان کا جو دماغ ہے وہ تو مولوی والا ہے، وہ عالمانہ ہے جی، لیکن ان کا جو من ہے وہ درویشوں اور فقیروں والا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے تقریباً 19 سال بمبئی کے قطب حضرت دھولا خاں اور ٹوپی والے حضرت کی خدمت کی، ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت 19 سال تک. اور جب ٹوپی والے حضرت نے یہ چاہا کہ میں اپنے رنگ میں ان کو رنگ لوں تو ابو نے منع کیا کہ آپ گردن سے لے کے نیچے جو بھی ہے سب لے لو، دماغ نہ لینا کیونکہ مجھے اس سے دین کا کام کرنا ہے، اللہ، ورنہ میں مجذوب پاگل ہو جاؤں گا تو دین کا کام نہیں کر پاؤں گا. بے شک بے شک. یہ ان کا وہ تھا. آپ حیرت کریں گے عمر کے اس اسٹیج پہ جب حضور شیخ الاسلام نے میرے والد صاحب کو منصب سجادگی پہ جی 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 تو 76 ایج تھی جب وہ سجادہ نشین ہوئے. جی اس ایج میں آدمی، اور وہ منصب ان کے اپنے کیلیبر سے بڑا نہیں. جی جی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں حضور محدث اعظم کی پہچان شیخ الاسلام و غازی ملت لے کر آئی. بالکل حق ہے. ان کی اپنی پہچان اتنی بڑی ہے کہ ان کو کسی گدی کی ضرورت نہیں، بالکل، نہ حضور شیخ الاسلام کو نہ غازی ملت کو، بلکہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس گدی کی عزت بڑھ جاتی ہے. بالکل حق فرمایا، سبحان اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی بڑی خانقاہوں میں غازی ملت گئے یا شیخ الاسلام گئے تو سجادہ نشین اپنی گدی چھوڑ کے ان کو بیٹھالتا ہے. بالکل بالکل. کیا ضرورت؟ لیکن ایک ضرورت تھی، ایک حالات تھے. والد صاحب جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عمر کے اس اسٹیج پہ مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. مراقب ہوئے اپنی والدہ کے مزار پہ، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہاری دادی کے مزار کے پاس کافی دیر تک رہا، لیٹا رہا وہاں. تو میں نے خواب میں ان کو دیکھا اور ان کی طرف سے جو اشارہ ملا وہ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے اب یہ پوری تعمیر کروانی ہے. جی 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 جی. اور اس کے لیے ایک مضبوط سجادہ نشین کی ضرورت تھی جو یہ دل اور جگر بھی رکھتا ہو کہ اپنی ذاتی املاک جو ہے وہ اس پہ نشاور کر سکے. اور دیکھا گیا حضور. تو والد صاحب نے، آپ ایک چندے کی رسید نہیں دکھا سکتے، میں یوٹیوب پہ بول رہا ہوں، کھل کے بول رہا ہوں آپ کے چینل پہ، کہ جو انہوں نے خانقاہ محدث اعظم کے نام پہ کسی سے چندے کا مطالبہ کیا، اللہ، اپنی خوشی سے اگر کوئی کر رہا تو انکار بھی نہیں کیا، لیکن حضرت نے اپنے ذاتی پیسے لگائے. پروجیکٹ بہت بڑا تھا تو حضرت نے اپنی ذاتی زمین بیچی. اس سے کام نہیں چلا تو سنی مرکز جو حضرت نے اپنی ذاتی پیسے سے بنایا تھا، جس میں سنی مرکز نام کا ایک پیسہ کسی کا نہیں لگا تھا، اسے جو ہے اشرفی اس کے کیا نام ہے مرکزی دارالعلوم اشرفیہ ٹرسٹ میں اس کو ڈال کے اس کو سیل آؤٹ کیا، اس کا پیسہ خانقاہ میں لگایا. اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک زمین اور بھی والد صاحب بیچنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ پروجیکٹ ابھی بھی 50% صرف کمپلیٹ ہوا ہے. جی جی. تو یہ چیز جو ہے یہ ایسی ہے نا، دوسرا بیٹا ہوتا تو وہ اپنے باپ کو روک سکتا تھا. جی. اس عمر میں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے ہم بھائیوں کو بیٹھال کے یہ بات کہی بھی. پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے حضور، ویڈیوز وائرل ہوئے، آپ مزدوروں کا ساتھ دے رہے ہیں غازی ملت. انہوں نے بیٹھال کے کہا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم یہ تانا دو کہ ابو نے کچھ چھوڑا نہیں، جو کچھ تھا وہ سب اپنے ماں باپ کے لیے نشاور کر دیا. تو بھائی تمہارا حق ہے، اگر تم کہو تو میں کچھ چھوڑ دوں. تو ہم لوگوں نے صاحب ابو جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کے ماں باپ کی ہے. اللہ. تو ایک ایک کر کے انہوں نے بیچنا شروع کر دیا اور ابھی بھی بیچ رہے ہیں، اور اسی سے یہ عالیشان تعمیر ہو رہی. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ایک عالیشان ادارہ محدث اعظم ایجوکیشنل ہائی ٹیک
اب وہاں بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو دینی اور دنیاوی دونوں وہاں. دونوں تعلیم رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین. اور حضور بس سیکشن ختم ہو گیا ہے اور آخری میں یہی بس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ویل آف اسلام چینل جو ہے اس کے ذریعے تقریباً 5 سالوں سے ویل آف اسلام. جی ویل آف اسلام چینل، تو اس کے ذریعے جو ہے تقریباً 5 سالوں سے میری کوشش ہے کہ اولیاء کی ہسٹری پر کام کیا جائے، لیکن ان کی تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے، اور تقریباً 600 سے زیادہ اولیاء پر کام ہو چکا ہے الحمدللہ. ویڈیو شوٹ ہوتا ہے، پھر ان کی ہسٹری اس میں بیان کی جاتی ہے. تو اس پر کچھ آپ اصلاح فرمائیں اور اس پروگرام کے بارے میں. نہیں، یہ بہت اچھا ہے. اور آج کل کیونکہ اس ڈیجیٹل دور میں اب کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے نیوز سنے. سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. جی. اور یہی تو دین کی خدمت ہے کہ جو چیز آلۂ شیطان بن چکی ہو اسے دین کا خادم بنا دو. جی جی جی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ویل آف اسلام کی پوری ٹیم کو، آپ کی پوری ٹیم کو، جی. کہ اس طرح سے جو ہے وہ دینی معلومات، اسلامی معلومات، روحانی معلومات جی. کے لیے جو ہے وہ یہ مواد فراہم کرنا، اسکالرس کو بلانا، علماء کو اکٹھا کرنا، جی. اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہے. آپ جلسہ کریں گے تو جتنے جلسے میں حاضر ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کو ملینز تک لوگ دیکھتے ہیں، بالکل. سنتے ہیں. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے اور خوب سے خوب تر بام عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے یہ چیز اتنی زیادہ آگے بڑھے کہ آگے اس کو آپ کا اپنا پرسنل انفراسٹرکچر جو ہے اسٹوڈیو کا ایسا ہو جائے کہ لوگ وزٹ کر کے آپ کے پاس جائیں اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کریں. حضور آپ کی اس قیمتی وقت آپ نے اس ناچیز کو دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں محمد عامر قادری اور ہماری پوری ٹیم، طیب رحمان اشرفی اور حسین اشرفی، مزمل بھائی جنہوں نے اس کے لیے مدد کی، اور ہمارے ایوب بھائی جن کے کاشانے میں یہ شوٹنگ ہو رہی، تمام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دعا گو ہوں کہ آپ کی جو بھی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور آپ بھی پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اور آخر میں حضور جن کے کاشانے میں یہ محفل ہو رہی، ہمارے ایوب بھائی کو اور ہمارے مزمل بھائی کو بھی جنہوں نے کافی مدد کی، ان کو میں بلانا چاہوں گا کہ وہ آپ کی گلپوشی فرمائیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ. کی بزرگی سبحان سبحان اللہ. بارک اللہ، بارک اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ایک چھوٹا سا تحفہ بھی اسلام. ماشاء اللہ. تو دوستوں، آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگلے کن مہمان کو آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. تو اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. السلام علیکم.